ترکی اور برطانیہ ایک ساتھ دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے دفاعی ساز و سامان کے لیے بات چیت کی، جس میں برطانیہ مبینہ طور پر جنگی طیاروں، ٹرانسپورٹ طیاروں، انجن اور فریگیٹ سمیت ہتھیاروں کی ایک بڑے پیکج کی ممکنہ فروخت کے لیے ترکی سے رابطے میں ہے۔ ترکی برطانیہ سے کتنی مالیت کا جنگی ساز و سامان خرید رہا ہے اور ایسے کون سے جہاز خریدنے کی بات ہو رہی ہے جس نے امریکہ کو طیش میں لا کر رکھ دیا ہے، اور امریکہ اس ڈیل کو روکنے کے لیے کس حد تک جا رہا ہے، اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا وائس آف ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ معزز ناظرین، ترکی کے وزیر دفاع ہولوسی اکار نے 15 جنوری کو لندن کا دورہ کیا اور اپنے برطانوی ہم منصب بین ولیز سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے وسیع پیمانے پر ہتھیاروں کی خریداری کے لیے برطانیہ سے بات چیت شروع کر دی ہے، جس کی خبر آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یورو ٹائمز ایشیا کی رپورٹ کے مطابق ترکی کی جانب سے یورو فائٹر جیٹ طیارے C-130J، ٹرانسپورٹ طیارے اور ٹائپ 23 گیٹس کے ساتھ ساتھ ترکی کے پرانے M60 جنگی ٹینکوں کے انجن خریدنے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ ذرائع کے مطابق اس طرح کے معاہدے کی رقم تقریباً $10 بلین سے زائد ہوگی، لیکن آپ کو بتاتا چلوں ترکی اور برطانیہ نے ابھی تک معاہدہ سیکرٹ رکھا ہے، کیونکہ امریکہ نے اس معاہدے کی کھل کر مزاحمت کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں سویڈن کی جانب سے مقدس کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی، جس پر باقی تمام ممالک نے کھل کر مزاحمت کی، اور اس کے ساتھ ترکی میں بھی بہت غم و غصہ پایا گیا، جبکہ برطانیہ کے وزیر دفاع کے ترجمان نے MWE کو بتایا کہ وزیر دفاع نے اپنے ترک ہم منصب سے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے کئی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا ہے، جن میں حوصلابی بھی شامل تھی اور کئی شعبوں میں پیش رفت ہوئی۔ اس بات چیت میں ترکی کے F-16 طیاروں کا بھی ذکر ہے۔ امریکی کانگریس میں مخالفت کی وجہ سے ترکی کو اپنے موجودہ F-16 بیڑوں کے لیے 40 نئے بلاک F-16 70 طیارے اور 79 ماڈرنائزیشن کٹس کی حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ 18 جنوری کو ترکی کے وزیر خارجہ نے واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی، تاکہ نئے F-16 طیارے کے ساتھ ساتھ اپ گریڈیشن سمیت $20 بلین کے اسلحے کی فروخت کو مضبوط بنایا جائے۔ تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے ابھی تک کانگریس کو اس ممکنہ معاہدے کے بارے میں باضابطہ طور پر مطلع نہیں کیا ہے، اور امریکہ کی جانب سے اعلان کیا کہ وہ اس فروخت کو روک دے گا۔ سینیٹر باب مینڈیٹس، جو کہ امریکی سینٹ کے کمیٹی برائے خارجہ تعلقات کے سربراہ ہیں، بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ اس فروخت کو روکنے کے لیے فارن ریلیشن کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے اپنے عہدے کا استعمال کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے اپنے عہدے سے پیچھے ہٹنے کے کوئی آثار نہیں دکھائے۔ مینڈیٹس نے ایک بیان میں کہا، میں بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے ترکی کو نئے F-16 طیاروں کی فروخت کی شدید مزاحمت کرتا ہوں۔ مزید کہ جب تک اردگان اپنی دھمکیاں ختم نہیں کرتے، اپنے انسانی حقوق کے ریکارڈ کو بہتر نہیں بناتے، اور جب تک ہمارے صحافیوں اور سیاسی اپوزیشن کو رہا نہیں کرتے، ہم تب تک اس فروخت کو منظور نہیں کریں گے۔ جبکہ امریکی حکام نے مبینہ طور پر اپنے ترک ہم منصب کو بتایا ہے کہ ترکی نے سویڈن کے لیے نیٹو کا رکن بننے کے لیے جو شرائط رکھی ہے، ان کو ترک کرنے سے کانگریس میں F-16 معاہدے کی مخالفت کا سامنا ہے۔ تاہم اس وقت اس معاہدے کی کامیاب ہونے کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ ترکی کی جانب سے سویڈن کے وزیر دفاع پال جانسن کے طے شدہ دورے کی منسوخی کو دیکھتے ہوئے مبینہ طور پر اس کا مقصد نیٹو کی رکنیت پر ترکی کے اعتراضات پر قابو پانا تھا، لیکن جب سویڈش سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے تارکین وطن مخالف سیاستدان کی طرف سے قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی وجہ سے ترک نے نیٹو کی حمایت سے انکار کر دیا تھا۔ ترک وزیر خارجہ نے واقعہ کے بعد ایک بیان میں کہا کہ سویڈن کے وزیر دفاع کا انقرہ کا دورہ مظاہروں کو روکنے کے لیے اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے موجودہ F-16 طیارے جو کہ ناکارہ ہونے کے قریب ہیں، کیونکہ اس نے 5ویں نسل کے F-35 جیٹ طیاروں کی مرمت اور اپنی فضائی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ تاہم امریکی حکومت نے 2019 میں ترک کو F-35 پروگرام سے باضابطہ طور پر نکال دیا،
جب انقرہ نے روسی S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پچھلے سال لاک ہیڈ کے چیف فائنینشل آفیسر جے مالو نے کہا کہ F-16 کا بیک لاک 128 طیاروں پر مشتمل ہے اور تائیوان بھی اپنے F-16 66 طیاروں کی فراہمی کو انتظار کر رہا ہے۔ ایشیائی ممالک کو ان ہتھیاروں کی فراہمی سے حاصل ہونے والی رقم کا تقریباً $8 بلین حصہ امریکہ کا ہے، لیکن اب اس منصوبے کے انکار پر ترکی 4th جنریشن فائٹرز خریدنے پر غور کر رہا ہے۔ امریکہ کی جانب سے F-16 طیاروں کے لیے ترکی کی درخواستوں کو مسترد کیے جانے کے امکانات کے درمیان انقرہ متعدد آپشنز پر غور کر رہا ہے، جن میں یورو فائٹر ٹائفون، فرانسیسی ساختہ رافیل لڑاکا طیارہ اور روسی ساختہ Su-35 شامل ہیں۔ ترکی مبینہ طور پر یورو فائٹر ٹائفون کا جدید ترین ٹرانچ 3A یا ٹرانچ 4 ماڈل حاصل کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ MW کے حوالے سے ایک نامعلوم صنعت کے اندرونی ذرائع کے مطابق وہ یورو فائٹرز کے 2 اسکواڈرن خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، جن کی مقدار 2400 سے 28 یونٹس کے درمیان تھی، لیکن ایک خفیہ رپورٹ کے مطابق ترکی کا یورو فائٹر کا حصول مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ترکی کے مسلح افواج کے اندر بہت زیادہ تکنیکی ایڈجسٹمنٹ اور تربیت کی ضرورت ہوگی۔ تاہم ترکی کی فوج اس پلیٹ فارم سے تیزی سے مانوس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ قطر نے اپنے کچھ یورو فائٹر طیارے ایک 2 طرفہ معاہدے کے تحت ترکی بھیجے ہیں، جس کے تحت دوحہ کو اپنے طیارے اور فضائیہ کے اہلکار ترکی میں تعینات کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ترکی کا یورو فائٹر کا حصول، جسے برطانیہ، جرمنی، اسپین اور اٹلی کے کنسورشیم نے تیار کیا ہے، باقی 3 ممالک کی منظوری پر منحصر ہوگا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ترکی اور جرمنی کے تعلقات ہمیشہ خراب ہی دیکھنے کو ملے ہیں، جس کی مین رکاوٹ بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ برلن نے روایتی طور پر ترکی سے ہتھیاروں کی درخواست کے سلسلے میں محتاط رویہ اپنایا ہے، کیونکہ وہ ترکی کی اسلحہ ساز صنعت کے لیے کچھ اہم ساز و سامان کی برآمدات کو روک رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ترکی کے پاس ایک اور آپشن فرانسیسی رافیل کا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں ترک صدر رجب طیب اردگان نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ فون کال میں فرانس سے رافیل لڑاکا طیارے کی خریداری میں مبینہ طور پر دلچسپی ظاہر کی تھی۔ فرانس نے پہلے ہی ترکی کے روایتی حریف یونان کے ساتھ 24 رافیل لڑاکا طیاروں کی فراہمی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جن میں سے 6 جنوری 2022 میں فراہم کیے گئے تھے۔ ہیلینگ ایئر فورس کے رافیل کے بیڑے سے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ترکی نے مبینہ طور پر قطر امیری ایئر فورس کے رافیل لڑاکا طیاروں پر اپنا لڑاکا پائلٹوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ ترکی کے لڑاکا پائلٹ پلیٹ فارم اور اس کی صلاحیتوں سے واقف ہوں، جیسا کہ یورو ایشین ٹائمز کی پچھلی رپورٹس میں بھی بتایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ روسی ساختہ Su-35 کا آپشن بھی موجود ہے۔ ترکی کے ڈیفنس انڈسٹری ایجنسی کے صدر اسماعیل دیامیر نے اشارہ کیا تھا، جنہوں نے ستمبر میں کہا تھا کہ اگر امریکی ساختہ F-16 کا حصول ناکام ہو جاتا ہے تو ملک کے پاس متبادل موجود ہیں اور ان میں Su-35 بھی شامل ہیں۔ تاہم ماہرین کے مطابق کئی مسائل کی وجہ سے ترکی کا روسی طیارہ حاصل کرنے کا امکان نہیں ہے۔ استنبول میں مقیم ایک دفاعی پرجوش سید چاکر نے پہلے یورو ایشین ٹائمز کو بتایا تھا کہ Su-35 کے حصول میں بظاہر تکنیکی مشکلات ہیں۔ ترکی کو F-16 کے مقابلے میں 4th جنریشن کا لڑاکا جیٹ حاصل کرنا بہتر ہوگا، جو کہ 4th جنریشن کی صلاحیتوں کے ساتھ 3.5 جنریشن کے لڑاکا طیارے ہیں۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یونان نے پہلے ہی ترکی سے 5ویں جنریشن کے F-35 اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن کی درخواست کی ہے، امریکہ اور وہی حکام جو ترکی کو F-16 کی فروخت کے مخالفت کر رہے ہیں، یونان کو F-35 ممکنہ فروخت کی مضبوطی سے حمایت کر رہے ہیں۔ یہ دفاعی صلاحیتیں نہ صرف نیٹو کے ایک قابل اعتماد اتحادی اور مشرقی بحریہ روم میں سلامتی اور استحکام کو آگے بڑھانے کے لیے پائیدار اور شراکت دار کے کوششوں کے لیے اہم ہے، بلکہ مشترکہ اصولوں کے دفاع کے لیے ہمارے دونوں ممالک کی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کرتی ہے، بشمول ہمارے اجتماعی دفاع، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی۔